بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک باپ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ان تمام والدین کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے قربان کر دی، لیکن بڑھاپے میں اپنے ہی گھر میں خود کو اجنبی محسوس کرنے لگے۔ اگر آپ کے والد یا والدہ زندہ ہیں تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد آپ کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ ایک شہر میں محمود صاحب رہا کرتے تھے۔ ان کی عمر صرف 45 سال تھی جب ان کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر میں صرف اکلوتا ان کا بیٹا عمار رہ گیا، جس کی عمر 12 سال تھی۔ تعزیت کے لیے آنے والا ہر شخص ایک ہی بات کہتا، محمود بھائی، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، دوسری شادی کر لیجئے۔ مگر محمود صاحب ہر بار مسکرا دیتے اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے، اللہ نے مجھے میری بیوی کی آخری امانت دی ہے، اب میری پوری زندگی اسی امانت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے اپنی ساری خواہشات، اپنی تنہائی، اپنی خوشیاں، سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے قربان کر دیا۔ دن رات محنت کی، کاروبار بڑھایا، خود پرانے کپڑے پہن لیے، مگر بیٹے کی تعلیم میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ جب بیٹا کچھ مانگتا تو اپنی ضرورت بھول جاتے، جب بیٹا بیمار ہوتا تو ساری رات جاگتے، جب بیٹا مسکراتا تو انہیں لگتا جیسے ساری دنیا مل گئی ہو۔ سال گزرتے گئے، عمار جوان ہوا، اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک دن محمود صاحب نے اپنا پورا کاروبار اس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اب تم سنبھالو، میں تھک گیا ہوں۔ لیکن اصل میں وہ جسم سے نہیں تھکے بلکہ ذمہ داریوں سے تھک گئے تھے۔ پھر عمار کی شادی ہو گئی، گھر میں نئی نویلی دلہن آئی، گھر کی سجاوٹ بدل گئی، نئے پردے لگے، نیا فرنیچر آیا، یہاں تک کہ رسوئی کی ہر چیز کی جگہ بھی بدل گئی۔ مگر سب سے زیادہ جو بدلا وہ یہ تھا کہ محمود صاحب اب وہ کم بولتے، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتے، شام کو صرف سونے کے لیے گھر آتے ہی گھر میں وہ ایسے رہتے جیسے کسی اور کے مہمان ہوں۔ ایک دن دوپہر کا کھانا چل رہا تھا، محمود صاحب نے بڑے پیار سے کہا، بیٹا اگر تھوڑی دہی ہو تو دے دو۔ رسوئی سے بہو کی آواز آئی، ابا جی گھر میں آج دہی نہیں ہے۔ محمود صاحب مسکرائے، ایک پانی کا گھونٹ پیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، مگر ان کے جانے کے کچھ ہی لمحوں بعد بہو نے فریج کھولا، ٹھنڈی دہی کی پیالی نکالی اور عمار کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، گرمی بہت ہے، دہی کھا لو۔ عمار کی نظر اس پیالی پر گئی، پھر دروازے کی طرف گئی جہاں ابھی اس کے باپ کے چپلوں کی آواز گم ہوئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ دہی کھا لی، لیکن اسی دن اس کے دل میں کچھ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ کچھ دن بعد صبح عمار نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آج 10 بجے تیار رہیے گا۔ محمود صاحب نے پوچھا، کیوں بیٹا؟ عمار بولا، آج آپ کی شادی ہے۔ محمود صاحب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس عمر میں مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو پوری زندگی تمہارے لیے گزار دی۔ یہ سن کر عمار کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے کہا، ابا میں اپنے لیے ماں نہیں لا رہا ہوں اور نہیں اپنی بیوی کے لیے ساس لا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں صرف آپ کے لیے ایک ایسی ساتھی لا رہا ہوں جو آپ کو ایک پیالی دہی دینے سے پہلے 100 بار نہ سوچے۔ پورا گھر خاموش ہو گیا۔ پھر عمار نے گھر کی چابی نکال کر میز پر رکھ دی اور بولا، اگر اس گھر میں میرے باپ کی عزت نہیں ہوتی تو اس گھر میں رہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ آج شام میں اور میری بیوی کرائے کے چھوٹے سے فلیٹ میں چلے جائیں گے۔ میں کل سے آپ کے دفتر صرف ایک ملازم کی طرح آؤں گا، تاکہ ہمیں احساس رہے کہ جس انسان نے سب کچھ دیا اسے بدلے میں صرف محبت اور عزت چاہیے تھی۔ رسوئی میں کھڑی بہو یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس گر پڑا، وہ روتی ہوئی باہر آئی، فریج سے وہی دہی کی پیالی نکالی، محمود صاحب کے سامنے رکھ دی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔
ابا جی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے صرف دہی نہیں چھپائی تھی، میں نے آپ کا حق چھین لیا تھا۔ محمود صاحب کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی بھوک روٹی نہ ملنے سے نہیں لگتی، بھوک اس دن لگتی ہے جب انسان کو اپنے ہی گھر میں یہ احساس دلایا جائے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس دن کوئی عدالت نہیں گیا، کوئی نکاح نہیں ہوا، کوئی گھر نہیں ٹوٹا تو صرف غرور اور جڑ گئے رشتے۔ اس دن کے بعد اس گھر میں صرف دہی نہیں، محبت، احترام اور برکت بھی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کی باتیں سنیے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھیے۔ یاد رکھیے، جس گھر میں بزرگوں کی عزت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کمنٹ کے اندر ضرور لکھیے۔ چلیے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔